الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبق نمبر 80، لیسن نمبر 80، اسم منقوص کا اعراب۔ اسم منقوص اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخری حصے میں زیر کے بعد یا آئے، جیسے قادن سے آپ القاضی بناتے ہیں تو القاضی، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخری حرف کے نیچے زیر ہے اور پھر یا ہے۔ اور ہادن سے جب الہادی بناتے ہیں آپ تو ہادی میں دال کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد یا ہے۔ اور الساقی میں بھی قاف کے نیچے زیر ہے اور پھر یا ہے۔ اور اسی طرح الوادی میں بھی دال کے نیچے زیر ہے اور پھر یا ہے۔ تو فعل ناقص سے بننے والے اسماء نکیرہ تنوین کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، جیسے باغن، مادن، وادن، عادن، ساقن، قادن وغیرہ۔ لیکن جب یہ لام تعریف الف لام سے معرف ہو جائیں تو پھر یا کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، جیسے الباغی، العادی، القاضی۔ اور اس میں منقوص بھی حالت رفع اور حالت جر میں ایک جیسی صورت میں نظر آتا ہے، البتہ حالت نصب میں زبر ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو ذرا اگلے چارٹ پر غور فرمائیے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ اب یہ جو قادن ہے، قادن حالت رفع میں اور حالت جر میں قادن قادن رہتا ہے، لیکن نصب میں قاضین ہو جائے گا، قادن قاضین قادن۔ اور اگر اس پر الف لام لگا دیا جائے، معرف باللام ہو جائے، القاضی، القاضیہ، القاضی۔ اسی طرح ہادن، ہادین، ہادن۔ اور الہادی، الہادیہ، الہادی۔ تو یہاں رفع اور جر میں حالت ایک جیسی ہے، لیکن نصب میں صورتحال ذرا بدل جاتی ہے۔ اب مثنیٰ کی طرف آئیے، ہادیانی، دو ہدایت دینے والے، ہادیانی، ہادیینی، ہادیینی۔ یہاں پر دیکھیے آپ کہ رفع میں حالت مختلف ہے، آنی ہے، لیکن نصب و جر میں عینی ہے، ہادیانی، ہادیینی، ہادیینی۔ اور جمع کی صورت میں ہادون، ہادینہ، ہادینہ، ہادونہ، ہادینہ، ہادینہ، یعنی اونا، اینا، اینا، اونا، اینا، اینا۔ اب ذرا جملوں کی شکل میں ان کی 3 مثالوں کو دیکھتے ہیں۔ جاء قادن، ایک قاضی آ گیا، جاء قادن۔ تو جاء یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، اور قادن اسم فاعل ہے۔ اور یہاں دیکھیے 2 زیر نظر آ رہے ہیں، یہ رفع کی حالت ہے۔ اور اب دوسری مثال دیکھیے، سمعت من قادن، میں نے ایک قاضی سے سنا۔ اب یہ حالت جر ہے، کیونکہ سمعت میں نے سنا، اور یہ قادن سے پہلے من حرف جر ہے، اس لیے اس کی حالت سیاق و سباق سے پہچان سکتے ہیں آپ کی یہ مجرور ہے۔ اور رأیت قاضیا، میں نے ایک قاضی کو دیکھا، رأیت میں نے دیکھا میں فاعل ہے، رأیتو کی میں تو کی جو علامت ہے، رأیتو میں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ قاضیا، ایک قاضی کو۔ تو یہ نصب کی حالت ہے۔ اب آ جائیے معرفہ کی صورت میں یہ کیسے آئے گا؟ جاء القاضی، القاضی کہ وہ خاص آدمی، وہ خاص جج وہ آ گیا، خاص جج تھا، القاضی۔ اور مررت بالقاضی، میں قاضی کے ساتھ گزرا، یہ حالت جر ہے۔ اور رأیت القاضیہ، تو یہ دیکھیے یہاں پر یا کے اوپر زبر نظر آ رہا ہے، اور یہ یا متکلم پر، کہ میں نے، یا متکلم نہیں ہے بلکہ القاضی ہے، یہ رأیت القاضیہ، میں نے اس قاضی کو دیکھا۔ تو یہ نصب کی حالت میں اس کی صورتحال اس طرح ہوگی۔ اب آ جائیے اس میں منقوص میں مثنیٰ کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ تو وہ
مثنیٰ میں یا ظاہر ہو جاتی ہے، جیسے غازن، غازن کا مثنیٰ ہے غازیانی، اور ماضن سے دو ماضی ماضیانی، اور ہادن سے ہادیانی، اور قازن سے قاضیانی، اور وادین کا مثنیٰ ہے وادیان، دو وادیاں، اور راوی سے راویانی، راون کا مثنیٰ ہے راویانی، اور ساقن کا مثنیٰ ہے ساقیانی، دو پلانے والے، اور داعن کا مثنیٰ ہے داعیانی، دو دعوت دینے والے، اور عالن کا مثنیٰ ہے عالیانی۔ تو یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یا یہاں پر ظاہر ہو گئی ہے۔ اب آ جائیے، اگر اس میں منقوص کی جمع مذکر سالم ہادون کے وزن پر حالت رفع میں اور حالت نصب و جر میں ہادین کے وزن پر آتی ہے۔ اب ذرا ایک مثال پر ہم غور کرتے ہیں، دیکھیے، ہازانی ہادیہ الی الخیر، ہازانی یہ دو شخص، یہ دو آدمی، ہازانی ہادیہ الی الخیر۔ تو ہادیہ میں یہاں یا متکلم استعمال ہو گیا ہے، یہ دونوں میری طرف، میری بھلائی کی طرف میری رہنمائی کرنے والے ہیں۔ تو ذرا اس پہ ہم اس کی تحلیل کر کے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر جو لفظ ہے ہادیہ کی، تو ہادن کا مطلب ہے ایک ہدایت دینے والا، اور ہادیانی کا مطلب ہے دو ہدایت دینے والے۔ ہادیہ میرے دو ہدایت دینے والے، تو ہادیانی یا متکلم یا کا مضاف ہوا، ہادیہ نون اڑ گیا خفیف۔ ہادیان میں یا جب ملاتے ہیں تو پہلے اس کو خفیف کر کے نون اڑا دیتے ہیں، پھر ہادیہ میں یا ملاتے ہیں تو جو ہے الف یا میں بدل جاتا ہے، اور دو یا پھر مشدد ہو کر ہادیہ میں بدل جاتے ہیں۔